نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن استبرأ من الشبهات استبرأ لدينه وعرضه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ایک فطرتی دین ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جو بندوں کے لیے ہی بہتر ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے ان سے رکنا انسانوں کے ہی فائدے میں ہے۔ اللہ رب العزت انسانیت کی افادیت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کو نقصانات سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے دین اتارا ہے، اور اس دین میں وہ احکامات دیے ہیں جن سے انسان کو اپنا فائدہ ہے۔ جس چیز کو بھی اللہ نے حلال کیا ہے اس میں انسانوں کا فائدہ ہے، اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ انسان کی عقل
اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، اللہ رب العزت کی ہر حلال کردہ چیز میں انسانوں کے فائدے ہیں، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، جس کو حرام کیا ہے، اس سے رکنا انسانوں ہی کا فائدہ ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان میں ایک موسیقی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر موسیقی کو حرام کیا ہے، لہو و لعب کے لیے، کھیل اور تماشے کے طور پر یہ جو موسیقی ہے، گانا ہے، آلات موسیقی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر حرام کیا ہے، اور ان سے رکنا انسانوں کا اپنا فائدہ ہے۔ بے شمار اللہ رب العزت نے اس میں فائدے رکھے ہیں کہ انسان آلات موسیقی سے بچے گا، گانے سے بچے گا، فلموں سے بچے گا، اور جتنی بھی یہ لہو و لعب کی چیزیں ہیں ان سے بچے گا تو انسان کا اس میں بہت سا فائدہ ہے۔ اگر ان میں پڑے گا تو انسان کا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں اس کی حرمت کو اس طرح بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، یشتری لہو الحدیث، جو آلات موسیقی خریدتے ہیں، آلات موسیقی، فلمیں خریدتے ہیں، گانے خریدتے ہیں، یا ایسے آلات خریدتے ہیں جن سے موسیقی سنی جاتی ہے، گانے سنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ میں اس کو لہو الحدیث بیان کیا ہے۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے بیان کیا کرتے تھے، اس آیت کی تفسیر کو قسم اٹھا کے بیان کرتے تھے، والذی لا الہ هو الغنی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو خریدنے سے منع کیا ہے، هو الغنی، وہ آلات موسیقی ہیں، وہ گانا ہے، وہ گانے کے آلات ہیں، یا گانے والیاں ہیں، یا گلوکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی خرید و فروخت اور ان کی طرف مشغول ہونا اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو آلات موسیقی خریدتے ہیں، لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ۔ آلات موسیقی سے ہوتا کیا ہے؟ آلات موسیقی کے عام ہونے سے، اس کے پھیلنے سے، گھر گھر میں ان چیزوں کے عام ہونے سے نقصان کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، جو گانے سنتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو موسیقی کے دل دادا ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں موسیقی راچ بس جاتی ہے، ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ۔ شیطان جو ہے ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین سے پھیرتا ہے۔ شیطان ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے دور کرتا ہے، شرم و حیا سے دور کرتا ہے، پاک دامنی سے دور کرتا ہے۔ شیطان اس کے ذریعے لوگوں کے اندر بدکاری کو عام کرتا ہے، بے حیائی کو پھیلاتا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، کیونکہ اس میں کوئی ادراک نہیں ہے۔ شیطانی شہوت اس سے بڑھتی ہے، بے حیائی اس سے عام ہوتی ہے، شہوت بڑھتی ہے،
تو یہ نقصانات ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کیا کرتے تھے؟ ایاکم والغنا، گانوں سے بچو، موسیقی سے بچو، فلموں سے بچو، فَإِنَّهُ يُنبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقُلُوبِ، یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو گانے ہیں یہ سننے سے انسان کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ کیسے نفاق پیدا ہوتا ہے؟ کما يُنبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ، جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، گھاس کو اگاتا ہے، کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، بعینہ ہی جو غنا ہے، موسیقی ہے، گانا ہے، فلمیں ہیں، یہ انسان کے دل میں منافقت کو پیدا کرتے ہیں، ایمان کم ہوتا ہے۔ گانے سننے سے ایمان انسان کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، عمل سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان اس کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نفاق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ گانے سن سن کے آخر کار انسان کا جو دل ہے وہ نفاق سے بھر جاتا ہے، پھر وہ نہ نماز کی طرف اس کا دل کرتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کو تو اس کا دل چاہتا ہے، نہ ذکر و اذکار کی طرف وہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن سے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن جب پڑھا جاتا ہے انسان کے سامنے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے، اس کے ایمان میں ہریالی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں جان پیدا ہوتی ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن گانے سننے سے انسان کے اندر ایمان دم توڑ جاتا ہے، ایمان کی چنگاریاں بجھنا شروع ہو جاتی ہیں، نفاق اور کفر جو ہے وہ انسان کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو آلات موسیقی خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرے، شرم و حیا سے دور کرے، تاکہ وہ اسلام سے لوگوں کو دور کرے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ کی آیات کو ٹھٹھا اور مذاق بنائے۔ یہ سارے کے سارے نقصانات جو ہیں یہ موسیقی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے علاقے کے اندر موسیقی بڑی عام ہو رہی ہے، دن بدن موسیقی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ نے اس پر بڑا افسوس کیا کہ تمہارا علاقہ تو گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ یفعلہ عندنا الفساق، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھے لوگ جو مسلمان لوگ ہیں، جو باوقار لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، شرافت والے ہیں، وہ ہمارے علاقے میں موسیقی کے قریب نہیں جاتے۔ ہاں وَيَفْعَلُهُ عِندَنَا الْفُسَّاقُ، اعلیٰ درجے کے جو فاسق لوگ ہیں، پرلے درجے کے جو بے ایمان لوگ ہیں، جو دین اسلام سے دور ہیں، ان لوگوں کا یہ دھندا ہوتا ہے کہ وہ آلات موسیقی کو عام کرتے ہیں، وہ گانے اور فلموں کو پھیلاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، اس کو عام کرتے ہیں، لوگوں کے کانوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی اعلیٰ قسم کے، بڑے قسم کے، فاسق قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لوگ آلات موسیقی خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کریں، خود تو وہ دور ہیں ہی، وہ لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو دین کو مذاق اڑاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جو آلات موسیقی خریدتے ہیں، جو گانے سنتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے عذاب مہین، دردناک قسم کا عذاب ہے، ذلت آمیز، اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو گانوں کو سنتے ہیں، ان کانوں کے اندر قیامت کے دن اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ جو تانبا ہے نا، تانبا، اس کو پگھلا کے ان کے کانوں میں ڈالو، کیونکہ میں نے ان کو جو کان دیے تھے وہ موسیقی سننے کے لیے نہیں دیے تھے، انہوں نے اپنے کانوں کو موسیقی کی طرف لگائے رکھا۔
ایسے آلات کی طرف، لہو و لعب کی طرف، گندی چیزوں کی طرف انہوں نے اپنے کانوں کو لگائے رکھا۔ ان کے کانوں میں جو ہے تانبا پگھلا کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے۔ یہ شنوائی جو ہے، یہ جو کان ہے، یہ سماعت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس کو ضائع مت کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو کیا سنتا تھا ان سے؟ آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان آنکھوں سے کیا دیکھتا تھا؟ فلمیں دیکھتا تھا، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا تھا، فضولیات کو دیکھتا تھا؟ آنکھوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں سوال ہوگا، دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان کانوں کے متعلق اللہ کے دربار میں بات پرس ہوگی۔ ان السمع، کیا سنتا تھا؟ سماعت کس لیے دی تھی؟ قوت شنوائی تجھے کس لیے عطا کی تھی؟ ان السمع والبصر، آنکھوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں سوال ہوگا۔ یہ عظیم نعمت تھی جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس سے تو تم نے قرآن کو دیکھنا تھا، اس سے تو تم نے اللہ رب العزت کی آیات اور نشانیوں کو دیکھنا تھا، تم نے اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا تھا، تم اللہ کے آفات کو دیکھنا تھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ نے فرمایا اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کرو، میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، ان آنکھوں سے پہاڑوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں دیکھو، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا قوتیں اور کیا اللہ رب العزت نے ان کے اندر فوائد پیدا کیے ہیں۔ جو فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان میں نے دیے ہیں وہ حق کو سننے کے لیے دیے، حق کو سننے کے لیے، حق بات سنیں۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، جو اچھے بندے ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، جن کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے، عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا کہا ہے، جن کو اللہ نے پیارا کہا ہے، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کے اوصاف اللہ نے کیا بیان کیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ گانے کی محفلوں سے، فلموں کی محفلوں سے، فضولیات سے، لغویات سے مورزون، وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو دور جاتے ہیں، وہ گانے کی محفلوں میں نہیں آتے، فلموں کی محفلوں میں وہ نہیں آتے۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ اپنے کانوں کو بچاتے ہیں۔ اور کہیں اللہ نے ان کے کیا اوصاف بیان کیے ہیں؟ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ہاں ان کا اگر گزر ہو جائے نا ایسی مجلس سے، جو مجلس صحیح نہیں ہے، اس مجلس سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اپنے پہلو کو بچاتے ہوئے، اپنے وقار کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، مرو کراما، بڑے عزت سے وہ گزر جاتے ہیں۔ ان کی ایسی مجلس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کردار والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی مجلس سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، تو راستے میں انہیں موسیقی کی آواز آئی۔ جب ان کے کانوں میں موسیقی کی آواز پہنچی، صحابی رسول کا عمل دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، یہ عمل والے لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ آپ کو ماننے والے تھے، یہ آپ پر صحیح ایمان لانے والے لوگ تھے۔ وہ موسیقی کی آواز، عبداللہ بن عمر کا اپنا کوئی کردار نہیں تھا، وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک علاقے کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں موسیقی کی آواز آ رہی تھی، انہوں نے اپنی جو انگلیاں تھی وہ اپنے کانوں میں ٹھونس لی تھی۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کانوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں سوال ہونا ہے۔ میں نے نعمت دی تھی، اس کو کہاں استعمال کیا؟ ان آنکھوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں سوال ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں بصارت دی تھی، تم نے اس نعمت کو کہاں ضائع کیا ہے، کہاں برباد کیا ہے؟ اللہ نے اس دل کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں
انگلیاں ٹھونس لی. انہیں اس کا ادراک تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دینے کی ہیبت کا انہیں پتہ تھا. اس کی ہولناکی کو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوالوں کا جواب دینا کوئی آسان بات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر سے کہ جس سے پوچھ لیا نا تو نے یہ کیوں کیا ہے، اللہ کی کیوں کا نا کوئی مائی کا لال جواب نہیں دے سکے گا. کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی، کسی کے اندر یہ قوت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت اس سے سوال کرے کہ لما فعلتا، تو نے ایسا کیوں کیا ہے. وہ اللہ کے کیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا. اس عدالت کا ہم سب کو سامنا ہے، ہم سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے واقفوہم انہم مسئولون. فرشتے لے کر آئیں گے گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں. جب بندوں کو لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہوں گے. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. ہر انسان کو لانے والے دو فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ گھسیٹتا ہوا لائے گا، ایک اس کے جرائم کا، اس کے گناہوں کی گواہی دیتا ہوا آئے گا. وہ کہے گا اس ظالم انسان کو آج کیوں مارا جا رہا ہے، آج اس کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ جرم بھی کرتا تھا، اس نے یہ بھی کیا ہے، اس نے یہ بھی کیا ہے. ایک فرشتہ گواہی دینے والا ہوگا، ایک فرشتہ جو ہے وہ مارنے والا ہوگا. اور اللہ رب العزت کی آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے واقفوہم انہم مسئولون. ان کو روکو، آج میں نے ان سے سوالات کرنے ہیں. اللہ پھر کیا سوال کریں گے؟ اللہ فرمائیں گے یا ایھا الناس، اے لوگو جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، من یوم خلقکم الی یومکم ھذا، جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک، انصت لکم، میں خاموش رہا ہوں. تم جو بھی کرتے تھے میری زمین پر، تم نے جو بھی کیا ہے میں نہیں بولا. انصت لکم، میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی ہے. ارا اعمالکم، میں تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا تھا. واسمع اقوالکم، میں تمہارے ایک ایک بول کو سنتا تھا. تم بول کیا رہے ہو، تم دیکھ کیا رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو، تم سوچتے کیا ہو. میں تمہاری سوچوں سے بھی واقف تھا، تمہارے اعمال سے واقف تھا، تمہارے کردار سے واقف تھا، تمہاری سوچوں سے واقف تھا. تمہارا ایک ایک عمل مجھ پر مخفی نہیں تھا. میں ایک ایک عمل کو جانتا ہوں. وَأَنصَتُ لَكُم مِّن يَوْمِ خَلْقِكُمْ إِلَىٰ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں خاموش رہا ہوں، میں بولا نہیں ہوں. ہاں آج وَأَنصِتُوا، اب تم خاموش ہو جاؤ. اب تمہارے خاموش ہونے کی باری ہے، میرے بولنے کی باری ہے. اس دن اللہ رب العزت بولیں گے، اللہ سوال کریں گے. زندگی کے ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا. جہاں زندگی کے ایک ایک لحظے کا سوال ہوگا وہاں یہ بھی سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان کانوں سے کیا کیا سنتے تھے، ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے تھے، اپنے دلوں میں کیا کیا نظریات چھپا رکھے تھے، کیا کیا سوچے تھی، اس کا حساب دو. مومن انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو لہو لعب سے بچاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، گندی مجلس سے، لہو لعب کی مجلس سے اور موسیقی کی مجلس سے، گانوں کی مجلس سے، جتنی بھی یہ طرب اور ڈھول اور تماشے کی مجلس سے ہیں، مومن ان میں شریک نہیں ہوتا. وہ اپنے پہلو کو بچاتا ہے، وہ اپنے کردار کو بچاتا ہے، وہ اپنے وقار کو بچاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بڑی عزت سے وہ کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، وہ ان گانوں کی محفلوں میں شامل نہیں ہوتے. یہ اچھے لوگوں کا کردار ہوتا ہے. میرے بھائیوں، کسی مومن کا یہ شیوا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مومنوں پہ اس چیز کو حرام کیا ہے. کیوں؟ اس کے لیے ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بہتری ہے، ان کے ایمان کا بچاؤ ہے، ان کے وقار کا بچاؤ اسی کے اندر ہے کہ وہ ہر قسم کی گندی محفل جو ہے جس میں لاب و لاب ہے، گندے مذاق ہے، وہاں جگتے چل رہی ہیں، گندی محفل ہے، وہ ان میں بیٹھتے نہیں ہیں، وہ ان مجلسوں سے اٹھ جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں. ہاں اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسی مجلسوں میں بیٹھو گے
جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کو پامال کیا جاتا ہے، شریعت کو روندا جاتا ہے، تو پھر تم ان جیسے ہو، پھر تمہارا اور ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر تمہارا کیا فرق ہے؟ لیے پھرو تم اپنی توحید کو، پھر لیے پھرو تم اپنی نمازوں کو اور اپنی اشراق کو اور اپنی تہجدوں کو۔ جب تم ایسی گندی مجلسوں میں شامل ہو گئے، آلات موسیقی بج رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، اور تم بھی اس دھن میں مبتلا ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے تم ان جیسے ہو، تمہارا اور ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان قوموں کو تہ و بالا کیا ہے جو آلات موسیقی کے دل دادا تھے، جو موسیقی سنتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، اور وہ گانے والیاں ان کے سروں پر گاتی تھی، اللہ رب العزت نے جب ان کو ہلاک کیا، ان کو نیست و نابود کیا، تہ و بالا کیا، ان میں اچھے لوگ بھی بہہ گئے تھے۔ علامہ ابن خلدون اپنی تفسیر، اپنی تاریخ کی کتاب کے مقدمے میں، مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جتنی بھی اسلامی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر اسلامی حکومتوں کے زوال کی وجہ، ان کے اختتام کی وجہ، ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ موسیقی تھی، کہ ان کے جو حکمران تھے وہ موسیقی کے دل دادا ہو گئے تھے، وہ گانے سنتے تھے، گلوکاراں ان کی مجلسوں میں آ کے گانے گاتی تھی، اور وہ رقص و سرور کی محفلیں لگتی تھی، ان کی خوشیوں میں، ان کی مجلسوں میں گانے والیاں گانے گاتی، ناچتی، ڈانس ہوتا تھا۔ جب ان کی حکمرانوں کے اندر اس طرح کے امور آنے لگے، ان کی حکومتیں تہ و بالا ہونے لگی، تباہ و برباد ہونے لگی، زوال پذیر ہونے لگی۔ کیوں؟ عزتیں اللہ کے دین کے اندر ہے، عزتیں اسلام کے اندر ہے، وقار اسلام کے اندر ہے، قرآن حدیث کے اندر ہے، قرآن کو سننے کے اندر ہے، اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ یہ ساری چیزیں جب مسلمان چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت ان کے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھی، اور اپنے غلام سے پوچھتے جاتے تھے کہ آواز آ رہی ابھی؟ وہ کہتا ہاں ابھی بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے اس راستے سے اپنی سواری کو پھیر لیا تھا، صحراؤں میں اپنی سواری کو ڈال دیا تھا، جنگلوں میں اپنی سواری کو پھیر دیا تھا، اور اس بستی، جس بستی کی طرف سے آواز آ رہی تھی گانوں کی، اس بستی سے وہ پھر گئے تھے، اور دور ہٹ کے ایک لمبا سفر طے کر کے اس راستے پر دوبارہ چڑھے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا اپنے غلام سے کہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ جب تک آواز آتی رہی ہے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے رکھی ہیں۔ جب آواز آنا بند ہوئی، غلام نے بتایا اب کوئی آواز نہیں آئی، اس وقت انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی تھی۔ غلام نے پوچھا اے صحابی رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر تھا، میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تھی، بانسری کی، تو اس میں کوئی گانے والی گا نہیں رہی تھی، اس میں کوئی بے حیائی کے اشعار نہیں تھے، گندی غزلیں نہیں تھی، گندے گانے نہیں تھے، بے حیائی پر مبنی اس میں وہ اشعار نہیں تھے، صرف بانسری کی آواز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈال لیا تھا۔ اتنی گندی آواز کو آپ نے سننا پسند نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے کیا کہا تھا؟ صوتانی ملعونانی، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جہاں وہ آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، ملعونانی، صوتانی ملعونانی، وہاں اللہ کی لعنتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں رحمت نازل نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں جدھر وہ دو آوازیں ہوتی ہیں۔ ایک آواز یہ ہے جو ہے مزامیر عند نعمت، کسی بھی خوشی کے وقت، وہ شادی کی خوشی ہو یا کوئی بھی خوشی ہو، کسی بھی خوشی کے موقع پہ موسیقی کو عام کرنا، آلات موسیقی کو پھیلانا، گلوکاروں کا گانے گانا یا آلات موسیقی کا بجنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ صوتانی ملعونانی، یہ دو آوازیں ایسی آوازیں ہیں جہاں لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، کیونکہ میرے نبی نے
کانوں میں انگلیاں ڈال رہی تھی۔ میرے نبی نے کہا تھا یہ آواز ملعون ہے، یہ آواز گندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک فوتگی پہ، اپنے بیٹے کی فوتگی پہ رونے لگے تھے۔ ابراہیم آپ کا بیٹا فوت ہوا، آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اس کو اٹھایا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تار ہو گئی۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول تب کی آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں کہ نہ رویا کرو، آپ خود کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رونے سے منع نہیں کرتا، رونے سے میں منع نہیں کرتا، رونے سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں کے آنسو نکلتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں۔ فرمایا میں اس سے منع نہیں کرتا، میں تو منع کرتا ہوں نہیت عن صوتین فاجرین، دو گندی آوازوں سے میں منع کرتا ہوں۔ ایک آواز وہ ہے جو خوشی کی وقت موسیقی کی آواز ہے، اور ایک آواز وہ ہے جو غمی کے وقت کسی کی فوتگی پہ وہ اپنے پیارے کی فوتگی پہ بین کرتا ہے، باویلا کرتا ہے، اس آواز کو بھی لعنتی آواز کہا ہے اور موسیقی کی آواز کو بھی لعنتی آواز کہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ آوازیں اچھی نہیں ہیں، لیکن المیہ ہے، اللہ کی قسم المیہ ہے۔ رونا آتا ہے کہ بڑے بڑے مسلمان خاندان، مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے، ان کی خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کی خوشی کے اندر کنجر نہ ناچے، جب تک ان کی خوشی کے اندر موسیقی نہ چلے، گانوں کی آواز نہ آئے، جب تک ان کی خوشی کے اندر ڈھول تماشا یہ نہ لگے، اس وقت تک ان کی خوشی پوری نہیں ہوتی۔ یہ کسی مسلمان کی خوشی تو نہیں ہے، یہ کسی اہل حدیث کی خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی اہل سنت کی یہ خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائیو اہل سنت نام سے نہیں بنتا، اہل حدیث نام رکھنے سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے، کردار سے، عمل سے بنتا ہے۔ اہل حدیث عمل سے بنتا ہے، اہل سنت، اور اہل سنت وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق چلتا ہے، جس کی خوشی جس کی غمی سنت کے مطابق ہو۔ اہل حدیث وہ ہے جس کی خوشی اور غمی حدیث کے مطابق ہو۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث اور سنت دونوں ایک چیز کے نام ہیں۔ اہل الحدیث وہ ہے جس کا کردار، جس کی خوشی، جس کی غمی، جس کی وضع قطع، جس کا لباس، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کے بود و باش، جس کے معاملات، جس کا کاروبار حدیث کے مطابق ہو۔ اہل سنت وہ ہے جس کی خوشی غمی، جس کا کردار سنت کے مطابق ہو۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، جس وجہ سے لوگ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، کہتے ہیں تم یہ بات کیوں کہتے ہو کہ لوگوں یہ کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس تم ایسا خطبہ دیا کرو، بس ایسے پڑھتے جا کرو، اس کا ترجمہ کر دیا کرو، یہ کیوں کہتے ہو کہ لوگ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ بھائی ایسا نہ کہیں تو یہ کوئی دعوت کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کوئی نقص اور کوئی کمی اور عیب دیکھتے تھے تو آپ منبر پہ آ کے کیا کہتے تھے؟ ما بالو اقوامن، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ما بالو اقوامن، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ کرتے تھے، ان کو ڈانٹا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، یہ طریقہ کار ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اگر عالم یہ کام چھوڑ دے گا تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ سفیان ثوری کہا کرتے تھے تمام گناہ جو ہیں، تمام برائیاں جو ہیں، تمام نافرمانیاں وہ بیماری ہے، اور اس کا علاج علماء علاج ہے۔ اگر علماء علاج ہی نہیں کریں گے، بیماریوں کا مداوع ہی نہیں کریں گے تو پھر بیماریاں ختم کیسے ہوں گی؟ تو میرے بھائیوں اپنی خوشیوں غمیوں کو اسلام کے تابع کر دیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اب آپ کی خوشی ہندوؤں جیسی تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کلمہ پڑھیں، آپ عاشق رسول ہونے کے دعوے دار ہو، آپ اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہو، آپ محب رسول ہونے کے دعوے دار ہو، اور آپ کے بیٹے کی شادی ہندوؤں جیسی ہو رہی ہو،
आपकी वज़ाक़त यहूदो नसारा जैसी हो, आपको कौन कहेगा आप मुसलमान हैं? आपको कौन कहेगा आप अहले सुन्नत है? आपको कौन कहेगा आप अहलुल हदीस है? नहीं, ये हलाकत के रास्ते हैं, ये तबाही के रास्ते हैं, ये बर्बादी के रास्ते हैं। आपको अपनी औलादों को, अपने अजीज़ो अकारिब को तबाही और बर्बादी के रास्तों से बचा लो, उनका मुकाबला करो, समझाओ, वाज करो। अगर वो अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं तो तुम उनका बाइकाट करो, बाइकाट करो। तुम तो ऐसी शादी में मत जाओ जहां आलाते मौसीकी गूंज रहे हैं, वहां गाने चल रहे हैं, वहां जो है ढोल और बाजा चल रहे, तुम तो शरीक ना हो। तुम कहते हो जी हम तो जो जाते हैं वलीमे में जाते हैं, वहां तो नहीं है। और भाई बारात में तो तुम जाते हो ना, जहां वो बाजा चल रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं, ढोल चल रहा होता है, आलाते मौसीकी है। ये कितनी गंदी चीजें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे नफरत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तोड़ने आए थे, तोड़ने। मेरे पैगंबर ने क्या कहा था? जब पूछा था ना एक आदमी ने, आप कौन सा मिशन लेकर आए हैं, कौन सा पैगाम लेकर आए हैं, आप कौन सी दावत लेकर आए हैं, तो आपने क्या कहा था? आपने फरमाया कि मैं बुतों को तोड़ने आया हूँ, वह भी कसरिल औसान, मैं बुत भी तोड़ने आया हूँ, आलाते मौसीकी ख़त्म करने आया हूँ। जिन चीज़ों को मेरा नबी ख़त्म करने आया था, जिन चीज़ों को मेरा नबी तोड़ने आया था, मेरे पैगंबर की ज़िंदगी का मकसद ये था, आपकी आमद का मकसद ये था, आलाते मौसीकी तोड़ दिए जाए, आलाते मौसीकी ख़त्म कर दिए जाए। गुलूकारों को अल्लाह के नबी ने मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया था, गाने वालों को आपने जजीरा अरब से बाहर भगा दिया था। जिन चीज़ों को अल्लाह के नबी तोड़ने आए थे, आज हम उन चीज़ों को आम करें और आशिक़ रसूल कहलाएं? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये नहीं है आपकी पैदाइश का दिन मना लो, इसको हमने मिलाद कह दिया, बस ये मना लिया है, बस हम बख्शे हुए। नहीं मेरे भाइयों, धोखा है, ये धोखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी एक दिन नहीं है। यही तो हम बात करते हैं। हम कहते हैं लोगों हमारे पैगाम पर गौर करो, हमारी दावत पर गौर करो। हम कहते क्या? हम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जिसको खुशी नहीं है ना, वो बेईमान काफिर है। जिसको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी नहीं है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मनहज है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा ईमान है कि जिसको मेरे पैगंबर की आमद की खुशी नहीं है वो परले दर्जे का बेईमान काफिर है। लेकिन हम कहते क्या है लोगों, मेरे पैगंबर की आमद की खुशी एक दिन नहीं, हर दिन होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए, हर लम्हे होनी चाहिए। जिंदगी का एक लम्हा भी अगर अल्लाह की पैगंबर की खुशी से, आमद की खुशी से खाली हो गया, वो बंदा ईमान से खाली हो गया। ये हमारा अकीदा है। हम कहते हैं आओ इस किस्म की मोहब्बत करो। ये कैसी मोहब्बत हुई भी मिला रबीउल अव्वल का महीना है, आप मुहिब्बे रसूल बन जाएं, आप आशिक़े रसूल बन जाएं, आप झड़ियाँ लगा रहे हैं। लेकिन जिस दिन जिन मार्केटों के अंदर, जिन दुकानों के ऊपर झंडियाँ लगी हुई हैं, उन्हीं दुकानों के अंदर जो है मौसीकी चल रही है, उन्हीं दुकानों के अंदर फिल्में चल रही है। एक महीने के अंदर हम आशिक़े रसूल हैं, वो महीना गुजर गया, फिर हमारी खुशियों गमियों में कंजर नचाए जाए, जनाने ला के नचाए जाए। ये मोहब्बत रसूल है, ये इश्क़ रसूल है। हमें भी तो समझाओ ना। चलो कम से कम तुम बाइकाट तो करो, खुद तो ऐसी महफिलों में शामिल ना हो, खुद तो बाइकाट करो ना। मेरे भाइयों, ये हलाकत और तबाही की जो है ना इलामतें हैं। मेरे पैगंबर ने कहा था एक ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के जो लोग हैं वो आलात मौसीकी को हलाल समझने लगेंगे, वो इनके पीछे लगेंगे। जब वो इसको हलाल समझेंगे फिर क्या होगा? खस्फुन, फिर मेरी उम्मत की कई बस्तियां और कई लोग जमीन में दनसाए जाएंगे, और कुछ उनमें से ऐसे होंगे जो खिंजीर और बंदर बन जाएंगे। वजह क्या होगी? कि वो आलात मौसीकी को हलाल समझेंगे। उनके सरों पर जो है ना गाने वालियाँ होंगी, गुलूकार होंगे। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दनसा देगा। मेरे पैगंबर ने कहा था, ये इब्न माजा की हदीस है, फरमाया यकून फी उम्मती
खस्फुन व कज़फुन व मसहुन, मेरी उम्मत के अंदर भी जो है ना खसब होगा, कई बस्तियां ज़मीन में धंसाई जाएंगी, कई लोगों की शक्लें बदलेंगी, कई लोग खंजीर और बंदर बनेंगे। साहबा ने पूछा लिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इसकी वजह क्या होगी, इसका सबब क्या होगा? फरमाया इसकी वजह यह होगी कि वो मौसीकी को सुनेंगे, उनकी मजलिसों में मौसीकी आम हो जाएगी, गाने वालियां गाएंगी और उस पर खुश होंगे, उस वक़्त जो है वो धंसा दिए जाएंगे। तो ये तबाही का रास्ता है, हलाकत का रास्ता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने तमाम अमूर को सुन्नत के मुताबिक ढालने की अल्लाह तौफीक दे। किसी का कोई दिल दुखाना मेरा मकसद कतई नहीं होता, सिर्फ इस्लाह हमारा मकसद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें अपनी वज़ा का था, अपनी खुशी गमी ज़िंदगी का एक एक लहजा इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल